کہ جیسے اب ہماری خواہش ہوگی، آپ کی بھی خواہش ہے کہ اب ہم روزے رکھیں گے، اب ہم خوب عبادات کریں گے، اب خوب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے، یعنی رمضان شریف کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے ہم نے تیار کر لینا ہے، بولو انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایسا ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر کوئی بیمار ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر کے اندر بیمار بھی وہ بندہ ہوتا ہے جس کی خدمت ہم پر فرض ہے، جیسے کہ خامد بیمار ہے، یا گھر کے اندر آپ کی اولاد میں سے کوئی یا کوئی ایسا، یا ماں بیمار ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ ان کی خدمت کیجئے، آپ کو نفل عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر آپ کے خامد کے جسم پر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی بن جائے اور اس کے اندر پیپ پڑ جائے اور عورت اس پیپ کو اپنے منہ سے نکالے تو پھر بھی اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی خواتین کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بڑا اہم ایک ٹاپک ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں اور میاں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہم نے ان کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اپنا نفل پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے سنتی ہوں، مطلب شاید یہی عبادت ہے جو میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یہی بات دیکھ لے۔ نفل روزہ بھی اگر آپ نے نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو خامد کی پرمیشن سے رکھنا ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ نفل روزہ بھی رکھ رہی ہیں تو خامد کی پرمیشن سے رکھیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی بتائیے ذرا، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ اچھا میں نے بڑی پیاری ایک بات جو ہے وہ پڑھی، میں نے کہا میں نے یہ ضرور بات کرنی ہے، تو آئیے میں آپ کو بات سناتی ہوں، سب بولو اللہ اکبر، مل کے بولو۔ بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا اور مرد کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے کا اجر سنیے ذرا۔ بعض دفعہ خامد بہت برا ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، مارنے پیٹنے والا، یہ سخت قسم کا ہوتا ہے، عورت پھر بھی بیچاری برداشت کر رہی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ عورت بڑی زبان دراز ہوتی ہے، عورت بڑی غصے والی ہوتی ہے، عورت وہ اچھی نہیں ہوتی، فرما بردار نہیں ہوتی، مگر مرد صبر کر جاتا ہے۔ تو آئیے دونوں کا کیا مقام ہے، آپ خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ یہ تربیت ہی درس قرآن ہے، ہماری تربیت جو ہے وہ سب کی ضروری ہے، میری بھی اور آپ سب کی بھی انشاءاللہ۔ سب بولے اللہ اکبر، مل کے بولے۔ سنیے گا حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہی ہوں۔ اگر بیوی جو ہے وہ خامد کو تکلیف پہنچائے یا خامد بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس طرح اجر عطا فرماتا ہے جس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے کا اجر عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر وہ چڑچڑے پن کو، یا عورت کا جو چڑچڑا پن ہے یا اس کا جو برا مزاج ہے یا وہ زیادہ بولتی ہے اور زیادہ تنگ کرتی ہے تو خامد کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث پاک میں آگے فرمایا جو بیوی اپنے خامد کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے، جو بیوی اپنے خامد کے برے اخلاق پر صبر کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، سن لو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جیسا اللہ نے بی بی آسیہ کو اجر عطا فرمایا، بولو سبحان اللہ، جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ 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 اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات پسند نہ ہو تو غور کرو وہ تمہیں اس میں کتنی پسندیدہ باتیں، یعنی اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو تم غور کرو گے تو تمہیں اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ ہر عورت بری نہیں ہوتی اور ہر مرد برا، بعض دفعہ آپ کو اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے مگر اس کی خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، بعض دفعہ بیوی میں کوئی برائیاں ہیں تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، مرد میں بھی برائیاں، تو لہٰذا نبی پاک نے فرمایا اس کی خوبیوں پہ نظر ڈال،
ملے گا. سبحان اللہ. اور مرد کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بیماری پر صبر کرنے جتنا اجر عطا ملے گا. کتنی بڑی بات ہے, بولو سبحان اللہ. وہ کیا کہتا ہے شاعر, چپ رویں تے لال ملن گے صبر کرے تے ہیرے, چپ رویں تے لال ملن گے صبر کرے تے, جے تو بہتی چڑھ چڑھ کیتی, جے تو بہتی نہ موتی نہ ہیرے, جے تو بہتی چڑھ چڑھ کیتی نہ موتی نہ ہیرے.